الیکشن کی طرح محنت کرنا ہے اور 50,000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ووٹ یہاں سے رنجیت ریڈی صاحب کو دلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی چند ضروری باتیں مجھے آپ تک بتانا تھا. بھی انتخابی مہم میں جانا ہے تو اس لیے ان کو جانے دیجئے اور آپ لوگ رکیے اور کھانے کا انتظام ہے نا, تو آپ کام کا انتظام ہے, کھانا کھا کے جائیے. مگر پورا پروگرام یہاں سے بنے گا. ہمارے شاہ نواز صاحب ہے یہاں پر, بیچارے میری طرف سے کافی دنیا میں بدنام بھی ہو جاتے مگر اچھا ہے اور بدنام ہونا ہے ان کو. تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ دیجئے, کام کریے, محنت کریے, ایک ایک آدمی کو سمجھائیے اور آپ کو جو میٹیریل ہونا, جو پوسٹر ہونا, آپ فکر مت کریے. جیسا اسمبلی میں کام ہوا تھا ویسے ہی کام ہوگا. تو آپ آرام سے کھل کے کام کریے. شمس آباد ہو اور میں ہمارے شمس آباد میں اور نارسنگی کے لوگوں سے کہوں گا کہ جب رنجیت ریڈی صاحب آئیں گے, روڈ شو کریں گے, آپ لوگ ساتھ رہنا ہوں گے. KTR کا ایک روڈ شو ہوگا آزاد نگر میں, اس میں بھی آپ تمام کو شرکت کرنا ہے. تو جہاں جہاں جلسے ہوں گے TRS کے یا روڈ شو ہوگا, اس میں آپ بتا سکے دنیا کو کہ یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے نہیں کہا کہ خالی عید کے دن آ کے ان کے پاس, دیوالی کے پاس جا کے مٹھائی کھانا نہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ کہ ووٹ ڈالنا ایک دوسرے کو, یہ سیکولرزم کی کامیابی. خالی بیٹھ کے فلاں بھائی بھائی وہ سب بہت 70 سال سے یہی چل رہا, خالی کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ ڈالیے اور بے خوف ہو کر ووٹ ڈالیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو TRS کو کامیاب کرنا ہے, رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کرنا ہے. میں رنجیت ریڈی صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے, اب اللہ غیب کے فیصلے تو اللہ کرنے والا ہے, عزت اللہ دینے والا ہے. مگر یہ جو ہندوستان میں ڈیبیٹ چل رہی نہیں یا مودی یا راہل, ارے یہ کب تک راہو کیتو چلتا رہے گا؟ ارے بھائی کیا ملک میں کوئی قابل لوگ نہیں ہیں کہ یہی دو لوگ ہیں؟ کیا علاقائی ریجنل لیڈرز قابل نہیں ہیں ہندوستان کو آگے لے کے جانے کے؟ یقیناً ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر نہ BJP کو کامیاب ہونے دیں نہ کانگریس کو کامیاب ہونے دیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ رنجیت ریڈی صاحب کے امیدوار ہیں, مجلس کے تائید امیدوار ہیں. اس آفس سے آپ کو ضروری اطلاعات ملیں گی. رحمت صاحب تمام ذمہ داران دورہ کریں گے, ہمارے دونوں پارلیمنٹ کی سیٹ پر صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یقیناً حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہاں سے آپ کو مجلس ووٹ دینا ہے. اور رہا سوال دیگر 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں, چاہے سکندرآباد ہو, ملکاجگیری ہو, چیونڈا ہو, میدک ہو, نظام آباد ہو, کریم نگر ہو, پیدا پلی ہو, محبوب نگر ہو, ناگر کرنول ہو, عادل آباد ہو, ایسے جتنے بھی 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں تلنگانہ میں, میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بے خوف ہو کر بغیر جھجک کے آپ TRS اور KCR کا ساتھ دیجئے. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چیونڈا پارلیمانی حلقے میں کارتک بتا رہے تھے کہ مہیشورم میں ایک جلسہ کرنا ہے, راجت نگر میں بھی ایک دو جلسوں میں بھی آؤں گا, اور انشاءاللہ وقار آباد اور تانڈور میں بھی میں جا کر جلسوں سے مخاطب کروں گا. وہاں پر لوگوں کو اپیل کریں گے کہ چیونڈا پارلیمانی حلقے سے رنجیت ریڈی صاحب کی کامیابی حاصل ہو. جو سابقہ میں TRS کے MP تھے, آگے بھاگے سو بھاگے ایسی عمارت میں جا کے پناہ لیے جو کھنڈیر ہو رہی ہے. کانگریس پارٹی کے ہر لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس میں کوئی مستقبل نہیں ہے, اور تلنگانہ کی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو کوئی بھی قومی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, چاہے کانگریس ہو BJP ہو. اور یاد رکھیے, خاص طور سے اقلیتوں کے لیے, دلیتوں کے لیے, کمزور طبقہ کا, تانڈور کے کرناٹکا کا بارڈر رکھتا ہو, تو وہاں تک ان کو کام کرنا ہے. بہت وقت بہت کم ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر. آپ کو انشاءاللہ ہم پورا آپ کو کوشش کریں گے, ٹائپ دے دیں گے کہ اللہ آپ کو MP بنائے, اور آپ بس اس ہمارے حلقے کی کا خیال رکھیے کہ غریبوں کا خیال رکھیے. ہم آپ کو پورا ایک شمس آباد سے, ایک نارسنگی سے ضرور مختار آؤ.
میں اسد بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں. جناب اسد بھائی, زبیر بھائی اور باقی سب جو بزرگ اوپر بیٹھے سو نیچے بیٹھے سو سب کو سلام. کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آر ایس ایس بی جے پی کی تائید نہیں کی جائے گی, نہ کی جا سکتی انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رنجیت ریڈی صاحب کی تائید میں, کیونکہ یہ مجلس کے ممبرز کا, اراکین کا, صدور معتمدین کا اہم اجلاس ہے, میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم اپنا کام, یہ ذمہ داری لیں اور یہاں سے مجلس کے تائید امیدوار رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کریں. اور میں بذات خود میں ان کو جانتا ہوں, یہ اچھے آدمی ہیں, یہ اچھی طبیعت کے آدمی ہیں. دیکھیے علاقے ہیں اور وہ ایک سانہ ہے, بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ ان کو کامیاب کرے گا تو پورے حلقہ اسمبلی چوڑنا میں جو ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں, آپ سوچئے, میں ایک مثال دے رہا ہوں جو کانگریس کا امیدوار ہے, مرحوم فائز سالار ملت 6 مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی نمائندگی کرنے کا ان کو اعزاز حاصل رہا. یہ آدمی کانگریس کا ایم پی بنا ہے, وہاں پر ووٹنگ شروع کر دیا اور مہینے کو 2 لاکھ روپے اٹھا کے لے جاتا وہاں سے. آپ سوچو کہ جو مچھی پکڑ کے کاروبار زندہ رہتے, انہوں اتنے بڑے آدمی ہیں, انہوں اتنے بڑے خاندان کے ان کا تعلق ہے, مگر غریب کے پیٹ پہ لات مارنا. تو عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے. الیکشن کے دوران غداری کی ٹی آر ایس سے. اور میرا ماننا ہے کہ سالار ایک بات بولتے تھے کہ اگر انسان کا ظرف دیکھنا ہے, انہیں دیکھو, اگر الیکشن میں انہیں دھوکہ دیا تو انہیں کم ظرف ہے. تو یہ سالار ہمارے کو سکھایا کہ الیکشن میں جو دھوکہ دیتا, غداری کرتا, انہیں ظرف والا نہیں ہو سکتا. مگر رنجیت ریڈی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی مزاج اور ان کی سادگی یقیناً چمڑ, اور اللہ کی کیا مرضی کہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اب ایک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور ہم تمام کو یہ سمجھنا ہے کہ رنجیت ریڈی صاحب ایم آئی ایم پارٹی کے امیدوار ہیں, یہ یقیناً مجلس کے تائیدی امیدوار ہیں, اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ پارلیمانی حلقہ چوڑلے سے ایک بہت بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے ہم رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کریں. اور اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے لیے یہی آفس رہے گا. جناب محترم شاہ نواز صاحب اس آفس کے ذمہ دار تھے, وہ ذمہ دار رہیں گے. رحمت صاحب آپ ٹی آر ایس کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں انشاءاللہ جب 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر 16 ٹی آر ایس کے, ایک مجلس کی جب سیٹ 17 سیٹ پر جب کامیابی حاصل ہوگی تو یہ دلی میں ہمارے لیے ایک غیر کانگریس اور غیر بی جے پی حکومت تشکیل دینے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. یقیناً آپ اور ہم تمام کی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے, دوبارہ ہندوستان کا وزیر اعظم کے ایک عظیم عہدے پر ایک ایسا شخص فائز ہو جو ہندوستان کے بھائی چارگی کو, جو ہندوستان کے سیکولرزم کو, جو تلنگانہ میں جو ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ 5 سال میں کہیں پر بھی الحمدللہ پرامن تلنگانہ رہا. اس طریقے سے ٹی آر ایس کے کینڈیڈیٹ ہوں 7 کے کانسٹیٹوئنسی میں. میرے آپ سب لوگ اسد بھائی کا چھوٹے بھائی کے جیسے دیکھو. میں انشاءاللہ جیتنے کے بعد جیسا اسد بھائی کام کرتا, میں سب آپ کے لیے ڈیفینیٹلی کام کرنے والا ہوں. اسد بھائی ڈیفینیٹلی آپ کو کام, آپ کا پورا پرابلم دیکھ لے رہا. اگر اسد بھائی کبھی بزی ہے تو میرے پاس میرا نمبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کبھی بھی فون کریں تو میں آ کے جو بھی کر سکتا ہوں میں ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کرنے والا ہوں. دہلی سے بھی جو بھی فنڈس آ رہے ہیں آپ کو رائے لگے کے لیے میں لے آ کے ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے وعدہ کروں. سب کو ایک کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں چھوٹا بھائی ہوں, آپ اسد بھائی کو جیسا دیکھنے والے دیکھ لیں, میرے بھی ویسا ہی دیکھنا. شکریہ.